انشال وقار صاحب صبرہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص انتقال فرما جائے تو لوگ 11 مرتبہ سورہ بقرہ اور 1,00,000 تسبیح پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ 11 مرتبہ کی کوئی تخصیص ہے سورہ بقرہ کی، اور نہ 1,00,000 تسبیح کی تخصیص ہے۔ دیکھیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دن اتنا پڑھ لیا یا سب لوگوں نے مل کر کے پڑھ لیا اس کے بعد بھول گئے۔ جانے والا حدیث میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے مجھدار میں بھور میں پھنسا ہوا انسان تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے، ایسے ہی بیچارہ منتظر رہتا ہے کوئی کچھ پڑھ کر کے بخشے، کوئی کچھ بھیجے۔ اس لیے مستقل پڑھنا چاہیے، صدقہ ہے ان کے نام پہ، کچھ استغفار وغیرہ۔ سب سے مؤثر تو استغفار ہے، اللہم اغفر لی ولا، یہ عورت ہے جانے والی تو اللہم اغفر لی ولہا، عربی میں نہ آئے تو اردو میں کہہ دے اللہ میری ان کی مغفرت فرما۔ باقی یہ جو 11 بار سورہ بقرہ ہے یا 1,00,000 تسبیح ہے یا اسی طریقے سے 10 مرتبہ سورہ ملک ہے، 5 مرتبہ سورہ ملک ہے، فلاں فلاں سورہ ہے، باقاعدہ لوگ لکھوا کر کے لے کے جاتے ہیں قبرستان پہ، کاغذ تھماتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ اللہ کو دکھانا ہے کہ بھیا یہ پڑھا گئے، یہ لے کر کے آئے ہیں۔ بالکل درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اسی سے ایک سوال اور جوڑ کر کے میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا۔ ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، ان صاحبہ کا فون آیا تھا اور میسج بھی آیا کہ بعض لوگ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اسی سوال سے جڑا ہوا سوال ان کا بھی تھا، یہ سوال انہوں نے بھی کیا تھا، تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے کسی کے شوہر کا، تو جب اس کو نہلاتے ہیں تو بیچارے اس کی بیوی کو بھی پکڑ کر کے نہلا دیتے ہیں۔ بتائیے کیا جہالت ہے، انتقال جس کا ہوا ہے اسے نہلانا ہے، اسے کفنانا ہے، ایسے ہی رسم جاری رہی، زبردستی کچھ دن بعد اس کو بھی کفن دینے لگیں گے لوگ۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ بھائی ان کی طبیعت کہے گی وہ نہائیں گے، نہیں نہائیں گے، معلوم ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بیمار چل رہی ہیں، ٹھنڈک ہے، آپ نے پکڑ کر کے نہلا دیا، وہ بھی قبر میں پہنچ گئی۔ یہ سب غلط طریقے ہیں، جو رسم و رواج ہے وہ رائج ہے، اس کی اسی کے لوگ پابندی کرتے ہیں، جو شریعت کہتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔